4 मई 1799 वो दिन जब एक अंग्रेज जर्नैल ने टीपू सुल्तान शहीद की मैयत पर खड़े होकर कहा था कि आज से हिंदुस्तान हमारा है। पंजाबी खानदान से ताल्लुक रखने वाला टीपू सुल्तान शहीद, जिसकी शहादत पर बरतानिया में भी चरागां किया गया। आज हम पहले टीपू सुल्तान के खानदानी पस मंजर पर बात करेंगे, फिर उनके साथ होने वाली गद्दारी, गद्दारों का अहवाल और गद्दारों का अंजाम पर बात होगी। कहा जाता है कि टीपू सुल्तान का खानदान पंजाब के इलाके चन्योट से जनूबी हिंद गया। पंजाब से उनके खानदान के जनूबी हिंद जाने के हवाले दर्ज झैल कुतब में मौजूद हैं। किताब का नाम हैदर अली, लिखारी प्रोफेसर नरिंदर कृष्ण सहना, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर हैं तारीख के। दूसरी किताब हिस्ट्री ऑफ मैसूर, लिखने वाले हैं कर्नल विलिक्स। तीसरी किताब सुल्तान टीपू, लिखने वाले हैं मौलाना मोहम्मद अली। चौथी किताब है तारीख मैसूर, लिखने वाले हैं कर्नल बोंग। पांचवी किताब तारीख मैसूर, महमूद बेंगलोरी, जनूबी हिंद। छठी किताब निशाने हैदरी, मुसन्नफ मीर हसन करमानी, वजीर मैसूर दरबार। और सातवीं किताब तारीख झंग। इन सब किताबों में टीपू सुल्तान के खानदान को पंजाब का बताया गया है। टीपू सुल्तान का शजरा नसब चन्योट की तहसील लालिया के एक गांव से ताल्लुक रखने वाले हजरत बहलोल, जिनका मजार टिब्बा शाह बहलोल पिंडी भटिया में है, जो वली कामल बुजुर्ग थे। उनके 2 बेटे मोहम्मद अली और वली मोहम्मद गुलबर्गा जनूबी हिंद चले गए थे। क्योंकि यह खानदान खुद भी औलिया का था, इसलिए इनके बच्चों की शादियां भी औलिया के घरों में ही हुई। मोहम्मद अली की शादी मशहूर सूफी बुजुर्ग हजरत ख्वाजा हुसैन गेसू दराज के खादमे खानका हसन बख्त की साहबजादी जीनत बेगम अल मारूफ मजीद बेगम से हुई, जिनके बतन से 4 बेटे हुए, जिनमें से एक फतेह मोहम्मद थे, जिनके बेटे हैदर अली थे। हैदर अली की पहली बीवी की वफात के बाद उनकी शादी नवाब सादत अली की भतीजी फातिमा उर्फ फखरुल निसा से हुई, जो नवाब सादुल्ला खान की नवासी भी थी। नवाब सादुल्ला खान चन्योटी जप्पा खानदान से ताल्लुक रखते थे, जबकि हैदर अली के अबाओ अजदाद के बारे में कहा जाता है कि वो सपरा थे। इसलिए सपरा और जप्पा दोनों टीपू सुल्तान को अपनी बरादरी से होने का दावा करते हैं। और तीसरी तरफ मशरकी पंजाब से अराई भी टीपू सुल्तान के वली अहद होने के दावेदार हैं, और टीपू सुल्तान की तलवार भी उनके खानदान में मौजूद है। मशरकी पंजाब के शाही इमाम, उनके खानदान में आज भी टीपू सुल्तान की तलवार मौजूद है। टीपू सुल्तान के खानदान का पंजाब से जनूबी हिंद पहुंच जाना कोई अचंभे की बात नहीं है। उस दौर में चन्योट के ताजर अक्सर दिल्ली में जाते रहते थे, क्योंकि टीपू सुल्तान के मजार के मतवल्ली भी खुद को अराई ही कहते हैं। इसलिए टीपू सुल्तान का अराई होना भी कोई करीना क्यास नहीं है। लेकिन टीपू सपरा थे, जप्पा थे या अराई थे, लेकिन थे बहरहाल पंजाबी नस्ल मुसलमान। और टीपू के खानदान का पंजाब से जनूबी हिंद पहुंच जाना भी कोई बड़ी बात नहीं है। उस दौर में चन्योट से अक्सर ताजर जो थे वो दिल्ली जाते रहते थे, और दिल्ली के अंदर चन्योटी शेखों का मोहल्ला, जिसे मोहल्ला पंजाबी सौदागरान भी कहा जाता है, आज भी मौजूद है। अब हम बात करेंगे टीपू सुल्तान के साथ होने वाली गद्दारी पर। सल्तनत खुदादाद ऐसी सल्तनत बन चुकी थी जिसको तस्खीर करना अंग्रेज के बस की बात नहीं थी। टीपू सुल्तान की जदीद खतूत पर उस्तवार फौज, हैदर अली की जानिब से अंग्रेजों को होने वाली शिकस्तें, सल्तनत खुदादाद का जबरदस्त किस्म का मुआशी निजाम, और साथ ही साथ फ्रांसीसी जर्नैलों की तरफ से की गई सल्तनत खुदादाद की फौज की तरबियत, और टीपू सुल्तान का बैनुल अक़वामी विजन, ये सब मिलकर सल्तनत खुदादाद को नाकाबिले शिकस्त बना रहे थे। इसलिए अंग्रेज ने हमेशा की तरह वही तरीकेकार अख्तियार किया जो वो पहले करते आए थे, यानी सल्तनत खुदादाद के अंदर गद्दार तलाश किए जाएं। एक तरफ सल्तनत खुदादाद का झगड़ा हैदराबाद और मराठों से करवाया जाए और उनको बाहमी चपकलश में इस तरह उलझा दिया जाए कि वो एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाए, और दूसरी तरफ सल्तनत खुदादाद के अंदर ऐसे गद्दार तलाश किए जाएं
جو سلطان ٹیپو کی شکست کا باعث بن سکیں۔ اس حوالے سے میسور کی رانیوں کی جانب سے کی جانے والی سازشیں الگ قسط میں بیان کی جائیں گی۔ پہلے ٹیپو سلطان کے ساتھ موجود غداروں کا احوال، ان کی غداری اور ان کے انجام پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ میر صادق سے لے کر پورنیا تک غداروں کی ایک لمبی فہرست ہے جو سلطان کے دربار سے ہی منسلک تھے۔ میر صادق، جسے علامہ اقبال نے اپنے شعر کے ذریعے غداروں کے حوالے سے حیات دوامی عطا کر دی، یہ شخص پہلے سرا میں مقیم تھا، بعد میں ارکاٹ چلا گیا۔ جب نواب حیدر علی نے ارکاٹ فتح کر لیا تو سلطنت حیدری میں ملازم ہو گیا، ارکاٹ کا ناظم مقرر ہوا، عہد سلطانی میں آصف کے درجہ پر ترقی پائی، بعد میں سلطان کا چیف سیکرٹری اور وزیر بنا۔ میسور میں عام طور پر مشہور ہے کہ حیدرآباد کے میر عالم کا بھائی تھا، اجمی النسل سید تھا۔ سلطان ٹیپو کے ساتھ اس کی غداری کی ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ سلطان ٹیپو نے ایک دفعہ اسے معزول کر دیا تھا لیکن بعد میں پھر بحال کر دیا، لیکن یہ میرزادہ اپنی توہین کا درپردہ انتقام لینے پر تلا ہوا تھا۔ ولیکس اور بورنگ لکھتے ہیں کہ میسور کی تیسری جنگ کے بعد اس نے رعایا پر تشدد کرنا شروع کر دیا تھا، مطلب یہ تھا کہ رعایا کو کسی طرح سلطان سے بددل کر دیا جائے۔ یہ کہیں لکھا جا چکا ہے کہ میسور کی تیسری جنگ کے بعد سلطان نے جو اصلاحات جاری کی ان میں ایک یہ بھی تھی کہ اس نے ملک میں مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ قائم کرتے ہوئے رعایا کو حکومتی ذمہ داری بھی دے دی تھی۔ سلطان نے اس مجلس کا نام زمرہ غم بناشد رکھا تھا، اس سے مطلب تھا کہ جب رعایا سلطنت کی ذمہ داری اپنے سر لے گی تو ملک میں سازشیں نہ ہوں گی اور رعایا حکومت کو اپنی سمجھ کر اس کی حفاظت و ترقی میں سائی رہے گی۔ صاحب نشان حیدری لکھتے ہیں کہ میر صادق نے اپنے رسوخ سے اس پارلیمنٹ کو بیکار بنا دیا تھا، اور اسی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ میرزادہ جب کبھی سلطان کے روبرو ہوتا تو بات بات پر قرآن کی قسم کھاتا تھا، اس لیے سلطان کو اس پر حد درجہ اعتماد تھا۔ میسور گزٹیئر کا مصنف باحوالہ کرمانی لکھتا ہے کہ میر صادق سلطان تک کوئی خبر پہنچنے نہیں دیتا تھا، اسی لیے میسور کی تیسری اور چوتھی جنگ میں سلطان کو شکست اٹھانا پڑی۔ سرنگا پٹن کے محاصرے کے آخری دن یعنی 4 مئی کو انگریزوں کے آنے کی خبر سن کر جب سلطان ڈوڈی دروازے سے باہر نکلا تو اس نے دروازے کو اندر سے بند کرا دیا۔ اس غدار کو خوف تھا کہ کہیں سلطان واپس آ کر انگریزوں سے صلح نہ کر لے۔ دروازہ بند کرنے کے بعد اس غدار نے فصیل قلعہ پر سلطان کی موجودگی سے انگریز فوج کو اطلاع دے دی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تمام انگریزی فوج نے سمٹ کر 3 طرف سے فصیل قلعہ پر گولیاں برسانا شروع کر دیں اور سلطان شہید ہو گئے۔ لیکن غداری کی یہ وجہ کوئی بہت بڑی نہیں لگتی، کیونکہ میر صادق کی موت اسی دن سلطان کی شہادت والے دن ہی ہو گئی تھی، اس لیے یہ راز ہمیشہ راز رہ گیا۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ اس نے بھی میر جعفر کی طرح، جس طرح اس نے بنگال میں لارڈ کلائیو کے ساتھ ایک خفیہ معاہدہ کر رکھا تھا حکومت سنبھالنے کا، میر صادق نے بھی شاید کوئی ایسا معاہدہ کر رکھا ہو کسی اہم عہدے کے حصول کا۔ لیکن 4 مئی 1799 کو ہی اس کی موت کی وجہ سے اس کی غداری کا سب سے بڑا سبب آج تک پوشیدہ ہی رہ گیا۔ بطور وزیر اعظم سلطنت خداداد غداری کا اور شکست کا سب سے بڑا سبب یہی میر صادق ہی گردانا جا سکتا ہے، جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا، جعفر از بنگالو صادق از دکن، ننگے آدم ننگے دین ننگے وطن۔ اب آتے ہیں میر صادق کے انجام کی طرف۔ سلطان کا قلعے میں واپسی کا دروازہ بند کروا کر یہ خود گنجام کی طرف روانہ ہوا تاکہ وہاں پر اپنی کوٹھی میں اپنے محل میں آرام سے رہ سکے۔ یہ محل کیونکہ قلعہ سے باہر تھا، قلعہ سے باہر جاتے ہوئے مشرقی دروازے پر اس کو سلطان کے ایک جانسار سپاہی نے دیکھ لیا۔ کیونکہ اس کی غداری کا احوال اس وقت تک سب پہ منکشف ہو چکا تھا تو اس سپاہی نے اس کو قتل کر دیا۔ میر صادق کیونکہ گھوڑے پر سوار تھا تو اس نے گھوڑے سے اس کو کھینچ کر نیچے اتارا اور تلوار کے ایک ہی وار سے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس سپاہی کا نام احمد خان تھا اور وہ کڑپا کا رہائشی تھا۔ اگرچہ بہت بعد میں بننے والے ایک ڈرامہ ٹیپو کی تلوار، جس میں سنجے خان نے ٹیپو کا کردار ادا کیا تھا،
اس میں उस सिपाही को एक हिंदू दिखाया गया, लेकिन दर हकीकत वो एक मुसलमान था और उसका नाम अहमद खान था और वो कडप्पा का रहायशी था। मीर सादक की लाश उस वाकये के बाद 4 दिन तक बेगौरो कफन वहां पर पड़ी रही और लोग उसकी लाश पर आकर थूकते रहे। अवाम में फिर यह मशहूर कर दिया गया कि मीर सादक जहां कत्ल हुआ उसे वहीं दफन कर दिया गया। उसकी कब्र पर बहुत अरसे तक लोग जाते रहे और जूते मारते रहे, थूकते रहे। कुछ और रवायतों के मुताबिक अंग्रेजों ने उसकी लाश को उठवाया और किले के शिमाल मशरकी बुर्ज में जाकर दफन कर दिया, क्योंकि अंग्रेज को इतना अंदाजा नहीं था कि मुसलमानों की जो मैयत है वो शिमालन जनूबन दफन की जाती है। उन्होंने इसकी तदफीन शर्कन गरबन कर दी और इसकी कब्र जो शर्कन गरबन थी तवील अरसे तक वहां मौजूद रही, जिस पर बाद में एक गड्ढा भी पड़ गया। बहरहाल उसकी तदफीन किले के बुर्ज में हुई हो या मशरकी दरवाजे के पास, लेकिन असल लानत जो उस पर बरस रही है, जो जूते उसकी कब्र पर भी मारे जाते हैं, वो इस चीज का सबूत है कि कौम के साथ गद्दारी करने वालों का अंजाम ऐसा ही होता है। अब आते हैं दूसरे सबसे बड़े गद्दार मीर गुलाम अली लंगड़ा की तरफ। मीर गुलाम अली लंगड़ा बहुत हाजिर जवाब, ज़हीन, फतीन, आलम और शैतान सिफ्त इंसान था। जब नवाब हैदर अली ने अरकाट फतह किया तो यह भी सुल्तान की मजलिस में दाखिल हो गया। यह भी सैयद था, अजमीउल नस्ल सैयद था। अहदे सुल्तान में किला जात और अफवाज का नाज़िर आला यानी इंस्पेक्टर जनरल था। बाद में मरियम और वजीर बना। मीर गुलाम अली हद दर्जा तरार और चालाको तेज फहम था। उसकी यही तेज फहमी थी जिसके सबब से उसको सफीर बनाकर सुल्ताने तुर्की के दरबार में और दीगर मुकामात पर भेजा गया। हाजिर जवाबी में शोहरा आफाक था। चुनाचे एक वक्त जब कुस्तुनतुनिया की सड़क पर जा रहा था तो बारिश आ गई। बारिश से पनाह लेने के लिए ये भागने लगा। साथ वाले तुर्की अफसर ने कहा कि बारिश तो रहमत इलाही है, इससे क्यों भाग रहे हो? तो इसने बरजस्ता जवाब दिया कि मैं इसलिए भाग रहा हूं कि कहीं रहमत इलाही मेरे पांव के नीचे ना आ जाए और गुस्ताखी ना हो जाए। दिलचस्प बात यह है कि मीर गुलाम अली कोई पैदाइशी लंगड़ा नहीं था, ना ही वो किसी हादसे या सानहे में लंगड़ा हुआ था, बल्कि लंगड़ापन उसने खुद कबूल किया था। यह शायद तारीख का वाहिद वाकया है कि जिसमें कोई शख्स खुद लंगड़ा हो जाए। वो हर दर्जा मुतकब्बर और खुददार था। कभी किसी के आगे झुकना उसको गवारा नहीं हुआ। इसी वजह से उसने कोई दवाई इस्तेमाल करके अपना पैर खुश्क कर लिया। पांव खुश्क होने के बाद वो जब भी दरबार में आता तो किसी चौकी पर बैठ कर आता। इसीलिए अंग्रेजों ने उसका नाम ही गुलाम अली ऑफ सिल्वर चेयर रख दिया था। नवाब हैदर अली के जमाने की तर्ज मुआशरत कुछ और थी और सुल्तानी दरबार का जाहो जलाल कुछ और ही था, और यही वजह उसके पैर खुश्क कर लेने की थी कि दरबार में ताजीम बजा लाने से उसको माजूर समझा जाए। लॉर्ड कॉर्नवालिस से शराइत तय करने के लिए मीर गुलाम अली को ही मुंतखब किया गया था। जब ये अंग्रेजी कैंप में आया तो तलाई चौकी पर आया। जब ये कुस्तुनतुनिया से वापस लौटा तो मीर सादक और पूर्णिया ने शिकायत की कि इसने जो खलीफा की तरफ से तहाइफ सुल्तान टीपू के लिए भेजे गए थे वो छुपा लिए हैं, जिस पर इसकी तलाशी ली गई। माल बरामद हो गया। चंद दिनों के लिए इसे नजरबंद कर दिया गया। अगरचे सुल्तान ने इसकी नजरबंदी खत्म करके इसको दोबारा से अपनी सल्तनत के तमाम तर अमूर में शरीक कर लिया, लेकिन ये अपने जहन से उस मामले को ना निकाल सका। इसका गुस्सा इस कदर शदीद था कि जब सुल्तान टीपू की शहादत के बाद सल्तनत तकसीम होने लगी तो यही आदमी था जिसने कहा था कि सुल्तान टीपू के बेटों को सल्तनत ना दी जाए, और अपने आका को सांप से तशबीह दी थी, क्योंकि हो सकता था कि अंग्रेज सल्तनत टीपू के ही किसी बेटे के हवाले कर देते, लेकिन उस मौका पर यह शख्स आड़े आ गया। उसकी कब्र उसके अपने बनाए हुए ही मकबरे में मौजूद है। मकबरा बिल्कुल सादा सा और वीरान है। तवील अरसे तक उसकी कब्र का जो अंदाज था वो जनाना रखा गया
تاکہ لوگ اس کی غداری کی وجہ سے میر صادق کی قبر کی طرح اس کی بھی بے حرمتی نہ کریں۔ کتاب سرنگا پٹم کی مصنفہ مس کونس ای پارسنس نے بھی 1931 میں لکھا ہے کہ اس مقبرے میں صرف زنانہ قبریں ہیں۔ انہوں نے اسی لیے نتیجہ نکالا کہ اس کی قبر ویلور یا حیدرآباد میں ہوگی، جہاں اس کے دیگر عزیز و اقارب بھی موجود تھے۔ لیکن جب 1939 میں ایک محقق نے جا کر دیکھا تو وہاں پر جو بڑی قبر تھی وہ مردانہ وضع کی بنی ہوئی تھی، یعنی غلام علی کے مرنے کے 130 سال کے بعد جا کر اس کی قبر کو دوبارہ اپنی اصل حالت میں آنا نصیب ہوا، کیونکہ اس دور میں نفرت کا عالم وہ نہیں رہا تھا۔ میر غلام علی 1810 تک زندہ رہا، اس کو سالانہ 3000 طلائی پگوڑا پینشن بھی ملتی تھی، لیکن لوگ اس سے نفرت کرتے تھے، اور اسی نفرت کا ہی شاخسانہ تھا کہ 130 سال تک اس کی قبر کو شناخت بھی نصیب نہ ہوئی۔ اگلا نمبر آتا ہے بدرالزمان خان نائتا کا۔ کرنل ولکس لکھتے ہیں، اہل نوائت ارکات فتح کرنے کے بعد سرنگا پٹم آئے اور حیدر علی کی ملازمت قبول کر لی۔ سب سے پہلے حیدر علی کے افسروں میں انہوں نے ہی بددلی پھیلائی۔ فضل اللہ خان ہیبت جنگ کی معزولی انہی کی سازشوں کا نتیجہ تھی۔ اہل نوائت میں آداب نشست و برخاست و آداب گفتگو وغیرہ کا حد درجہ خیال رکھا جاتا تھا۔ انہوں نے حیدر علی کے زمانہ ہی میں درباری آداب وغیرہ میں انقلاب پیدا کر دیے۔ اس سے پہلے حیدر علی کو ان باتوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اہل نوائت کو اپنے ذاتی حسب و نسب پر بہت فخر تھا۔ بدرالزمان بن مراد خان بھی اہل نوائت سے تھا، حیدر نگر کا گورنر مقرر ہوا، بعد میں سلطان کا وزیر بن گیا۔ بدرالزمان اور دوسرے اہل نوائت سلطان سے اس لیے ناراض ہو گئے کہ سلطان نے بدرالزمان کی بیٹی کا نکاح اپنے نسبتی برادر برہان الدین سے کرنا چاہا۔ اس کو اہل نوائت نے اپنی توہین سمجھا۔ کہا جاتا ہے کہ لڑکی اپنی شادی کی پہلی رات ہی کنویں میں گر کر خودکشی کر بیٹھی تھی۔ یہ وہ واقعہ تھا جس نے تمام اہل نوائت کو سلطان کا جانی دشمن بنا دیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ میر صادق نے اس کو 15 دن کے لیے نظر بند کروا دیا تھا، لیکن سلطان ٹیپو نے اس کو رہا کر کے دوبارہ سے وزیر بنا لیا، لیکن یہ بات اس کے ذہن سے نہ نکلی۔ کرمانی لکھتا ہے کہ اسی جذبہ انتقام کی وجہ سے میسور کی تیسری جنگ میں جب انگریزوں نے سرنگا پٹم کا محاصرہ کر لیا تو مہدی علی نائتا نے عیدگاہ کا مورچہ غداری کر کے انگریزوں کے حوالے کر دیا، اور میسور کی چوتھی جنگ میں جب سلطان نے چتل درگ جانا چاہا تو بدرالزمان نے اس کو جانے سے روک دیا۔ اسی لیے میسور کے مسلمان اس سلطنت کی تباہی کے ذمہ دار تمام تر اہل نوائتا کو گردانتے تھے۔ زوال سلطنت کے بعد کافی عرصہ تک بدرالزمان نائتا زندہ رہا۔ ولکس نے اپنی کتاب مرتب کرنے میں اس سے کافی مدد لی، لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اس کی بیان کی ہوئی اکثر باتیں جھوٹ ہیں۔ سلطان ٹیپو سے غداری کرنے والا ایک اور شخص میر معین الدین، یہ بھی سید ہی تھا، اور انگریزوں میں تو سید صاحب کے نام سے ہی مشہور تھا، بلکہ نام بھی کم ہی لیا جاتا تھا۔ انگریز کا یہ معمولی سا ملازم میسور کی پہلی جنگ کے بعد سلطنت خداداد کی فوج میں ملازم ہوا۔ نواب حیدر علی کے دور میں ہی اس نے غداری کی، مرہٹوں سے مل گیا اور گرم کنڈا کی جاگیر اپنے نام لکھوا لی، لیکن مرہٹوں کو شکست دینے کے بعد سلطان حیدر علی نے اسے معاف کر دیا۔ میسور کی تیسری جنگ میں یہ شخص نہایت وفادار رہتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو سپہ سالار بھی بنا دیا گیا۔ 1795 میں ٹیپو سلطان نے میر معین الدین کی بیٹی خدیجہ زمانی بیگم سے نکاح کیا، جس کے بطن سے 1797 میں ایک بیٹا پیدا ہوا، لیکن چند دن کے بعد ہی زچہ بچہ دونوں ہی انتقال کر گئے۔ میسور کی جنگ میں انگریزوں کو اندازہ ہو چکا تھا کہ کون کون سے لوگ سلطنت خداداد کے غدار ہیں۔ اسی حساب سے انہوں نے ان غداروں پر کام شروع کیا، جن میں میر معین الدین بھی شامل تھا۔ میر معین الدین کو بھی خریدا گیا، گرم کنڈا کی جاگیر اسے دینے کا وعدہ ہوا، اور اس غداری کے نتیجے میں میر معین الدین نے پورنیا کے ساتھ مل کر 4 مئی 1799 کو قلعے کی فصیل سے فوج کو ہٹا لیا، جس کی وجہ سے انگریزوں کو بغیر کسی مزاحمت کے قلعہ پر قبضہ کرنے کا موقع مل گیا۔ یہ سلطان کے ایک اور غدار میر قمر الدین کا رشتہ دار بھی تھا۔ 4 مئی کے دن یہ شدید زخمی ہو کر قلعے کی فصیل پر پڑا پایا گیا۔
جب انگریز افسروں نے اس کو اٹھایا تو اس نے میجر ڈالس کے پاؤں پکڑ لیے۔ میجر ہٹسن لکھتا ہے، قلعہ کی جنوبی فصیل شگاف سے 300 گز دوری پر ہم کو 3 آدمی نظر آئے جو بظاہر مر گئے تھے۔ غور سے دیکھنے پر معلوم ہوا کہ ان میں ایک سید صاحب یعنی میر معین الدین ہے، دوسرے 2 آدمی اس پر گرے ہوئے تھے۔ جب اس کو اٹھایا گیا تو اس کو تھوڑے وقت بعد ہوش آیا اور اس نے میجر ڈالسن کے پیر پکڑ لیے۔ لگتا ہے کہ اس کو کوئی شاید اتفاقاً چوٹ لگ گئی ہوگی۔ میجر ہٹسن نے میر معین الدین کو دیکھ کر جب اس سے دریافت کیا کہ سلطان کہاں ہے تو اس نے جواب دیا کہ محل میں ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس کو کوئی اتفاقاً چوٹ لگی، کیونکہ فوج اس نے ہٹا دی تھی اور انگریزی فوج بعد میں آئی۔ انگریزی فوج کوئی حملہ کر کے یا جنگ کر کے نہیں آئی تھی۔ اس سے ظاہر یہی ہوتا ہے کہ میر معین الدین کو کوئی چوٹ کسی حادثے یا اتفاق سے لگی۔ ان افسروں نے پالکی منگوا کر اس کو اس کے مکان پر بھجوا دیا۔ میجر آلن لکھتا ہے کہ دوسرے دن یعنی 5 مئی 1799 کی صبح میں پالکی میں سوار ہو کر قلعہ دار اور معین الدین کے بھائی کے ساتھ اس جگہ پہنچا جہاں کل شام کو معین الدین کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ اس وقت لاش اس جگہ نہیں تھی، لیکن اس کی ایک جوتی قریب ہی پڑی تھی، جس کو اٹھا کر اس کے بھائی نے چھاتی سے لگا کر رونا شروع کر دیا۔ اس کے بعد ہم میر معین الدین کے گھر پہنچے۔ گھر گزشتہ رات ہی لوٹ لیا گیا تھا اور اس کے گھر کے افراد کے ساتھ بھی شدید بدسلوکی کی گئی تھی۔ مجھے اطلاع ملی کہ سید صاحب کی لاش ہمسایہ کے گھر میں رکھی ہوئی ہے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو لاش کے قریب ایک 8 سالہ لڑکا جو معین الدین کا بیٹا تھا اور دوسرے چند رشتہ دار بھی بیٹھے رو رہے تھے۔ لاش کو تھوڑی دیر بعد اٹھایا گیا اور ایک خاص تیار کردہ قبر جو پہلے سے بنی ہوئی تھی میں دفن کر دیا گیا۔ یہ قبر اسکاٹ کے باغ کے احاطہ میں ہے، جس کو سید کی قبر دکھانے کے لیے اس کے اوپر سبز رنگ کر دیا گیا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی مشہور کر دیا گیا ہے کہ یہ کسی پیر کی قبر ہے، تاکہ اس کی بھی میر صادق کی قبر کی طرح بے حرمتی نہ ہو۔ اس کے بعد باری آتی ہے میر قمر الدین کی۔ میر قمر الدین میر معین الدین کا بھی رشتہ دار تھا اور سلطان کا بھی۔ میر قمر الدین میر علی رضا کی ایک حرم کے بطن سے تھا اور اس لحاظ سے گویا سلطان کا ستیلا ممیرا بھائی تھا۔ گرم کنڈا کی جاگیر پر شروع سے ہی اس کی نظر تھی، بلکہ اس کے حوصلے اس حد تک بڑھے ہوئے تھے کہ وہ خود کو سلطنت خداداد کا حکمران ہوتا دیکھنا چاہتا تھا، جس کے لیے اس نے کوششیں بھی کیں۔ اسی ہوس میں میر قمر الدین نے میر معین الدین کی طرح گرم کنڈا کی جاگیر فرنگی سے اپنے نام لکھوا لی۔ قمر الدین فتح نرکنڈا کے وقت حیدرآباد سے خط و کتابت کر رہا تھا، جس کی رپورٹ سپہ سالار برہان الدین نے حضور سلطانی میں کی تھی اور سلطان نے چند دن کے لیے اس کو نظر بند بھی کر دیا تھا۔ لیکن کرنل ویلکس اپنی تاریخ کے صفحہ 601 پر ایک اور واقعہ لکھتے ہیں۔ جس وقت سلطان ادھونی پر حملہ کر رہا تھا تو سراج الدین محمود خان مفتی ارکاٹ کا انتقال ہو گیا۔ ان کا جنازہ تزک و احتشام کے ساتھ جب سرنگا پٹم لایا جا رہا تھا تو یہ خبر پھیل گئی کہ شاید سلطان خود انتقال کر گئے ہیں، اور اس طرح یہ خبر پھیلی تھی کہ اس وقت کے عارضی گورنر جنرل مسٹر مکفرسن نے بھی مبارکباد کا پیغام سلطان کے جانشین کے نام بھیج دیا تھا۔ اس طرح کے حالات میں میر قمر الدین نے فوج اکٹھی کی اور حکومت سنبھالنے کے لیے سرنگا پٹم کی طرف چل پڑا۔ اس بغاوت کو بھی بمشکل ختم کیا گیا، جس کے بعد اسے 2 سال نظر بندی میں گزارنے پڑے۔ میر قمر الدین کو یہ بھی حسد تھا کہ سلطان کے پاس برہان الدین کی، جو سلطان کا برادر نسبتی بھی تھا، بہت زیادہ قدر و منزلت ہے۔ سلطان نے برہان الدین کا درجہ بڑھا کر اس کو بھی سپہ سالار اور قمر الدین کا ہم رتبہ بنا دیا تھا۔ پھر برہان الدین نے فتح نرکنڈا کے وقت میر قمر الدین کی ساز باز سے سلطان کو آگاہ بھی کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ شدید ناراض تھا۔ میر قمر الدین جو ایک بڑی فوج کے ساتھ موجود تھا، اس نے انگریزی فوج کو راستے میں کورک کے مقام پر نہیں روکا، بلکہ اس کو دارالحکومت کی طرف جانے دیا اور پھر خود بھی اس کے پیچھے پیچھے اس طرح آیا جیسے انہیں پیچھے سے کور دیتے ہوئے آ رہا ہو۔ اور جب سرنگا پٹم فتح ہو گیا تو اس کے بعد اگلے دن یہ محل میں حاضر ہو گیا۔ مورخ کرمانی لکھتا ہے کہ سلطان کی شہادت کے بعد یہ خوشی کے شادیانے بجاتا ہوا گرم کنڈا کی جاگیر حاصل کرنے کے لیے گیا، لیکن وہاں پر ایک موذی مرض جذام میں مبتلا ہو گیا اور چند دنوں کے بعد ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ میر قمر الدین جب گرم کنڈا پہنچا
تو کڑپا کے مقامی پٹھان اس کی غداری سے آگاہ ہو چکے تھے۔ انہوں نے شدید حملہ کیا، اس کا محل لوٹ لیا اور جو بھی چیز انہیں ملی اس کو لے کر چلتے بنے، اور یہ خود جذام کے مرض میں مبتلا ہو گیا اور چند دن شدید تکلیف میں گزارنے کے بعد اپنی اس جاگیر کو حسرت سے دیکھتا ہوا دنیا سے رخصت ہو گیا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ حیدرآباد کے میر عالم کا انتقال بھی اسی طرح کی بیماری سے ہوا تھا، وہ بھی ایسا ہی ایک غدار تھا۔ سوائے میر معین الدین اور میر صادق کے کسی اور کی قبر کا کوئی نشان نہیں ملتا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ غداروں کا انجام ہمیشہ افسوسناک اور بھیانک ہی ہوتا ہے۔ سلطنت خداداد کا اگلا غدار ہے میر قاسم علی بن پٹیل میر نور الدین۔ اس کی ساری عمر بھی سلطان کی ملازمت میں ہی گزری تھی اور اس کا آبائی وطن حیدرآباد کی سرحد پر تھا۔ ایک بار یہ رخصت لے کر اپنے وطن جا رہا تھا کہ میر صادق اور پورنیہ کی شکایت پر سلطان نے اس کو رکوایا۔ شکایت یہ تھی کہ یہ بہت سا مال چوری چھپے چھپا کر لے جا رہا ہے، جس پر اس کو رکوایا گیا۔ سرکاری طور پر رکوا کر اس کی تلاشی لی گئی، مال تو برآمد نہ ہوا اور اس کو واپس جانے کی بھی سلطان نے اجازت دے دی، لیکن یہ بات اس نے دل میں بٹھا لی اور اس کے چند سال بعد 1 اپریل 1798 کو اس نے سلطان سے اجازت چاہی کہ اب وہ بوڑھا ہو گیا ہے تو وہ ملازمت سے سبکدوش ہونا چاہتا ہے اور باقی کی زندگی اپنے آبائی وطن میں گزارنا چاہتا ہے۔ سلطان نے نہ صرف اس کو جانے کی اجازت دی بلکہ اس کی تعریف و توصیف بھرے دربار میں کی اور اس کو نمک حلال ملازم قرار دیا، اور جاتے ہوئے اس پر انعام و اکرام کی بارش بھی کی گئی۔ لیکن سلطان کے انعام و اکرام کا جواب اس حلال میرزادے نے کچھ یوں دیا کہ وہ سیدھا جا کر فرنگی کیمپ میں شامل ہو گیا۔ کچھ بعید نہیں کہ اس کے جانے کا جو ارادہ تھا، جو پلاننگ تھی، اس میں بھی میر صادق اور پورنیہ شامل ہوں، کیونکہ اس وقت سازشوں کے تانے بانے بنے جا رہے تھے اور یہ غدار ہر طرف اپنا جال بچھا رہے تھے۔ میڈوز لکھتا ہے میر قاسم علی بجائے حیدرآباد جانے کے انگریزوں سے جا کر ملتا ہے اور ان کی فوج کو حسہلی کے محفوظ راستے سے لا کر قلعہ کے جنوب مغربی گوشہ کے عین مقابل اس گنجان باغ میں ٹھہراتا ہے جہاں سے انگریزی فوج 4 مئی کو حملہ آور ہوئی۔ قلعہ کا یہ سب سے کمزور پہلو تھا جس سے فرنگیوں کو آگاہ کرنے والا یہی میر قاسم علی بن پٹیل تھا۔ میڈوز ٹیلر لکھتا ہے کہ دوپہر کا وقت تھا جب اس گنجان باغ میں کھودی گئی خندقوں سے نکل کر انگریز سپاہ قلعہ پر حملہ آور ہونے لگی۔ اس کی قیادت جنرل بیئرڈ کر رہا تھا۔ جنرل بیئرڈ اپنی فوج کے آگے آگے تھا، لیکن اس سے بھی آگے میر قاسم علی بن پٹیل تھا، جس کی رہنمائی میں یہ فوج قلعہ کی دیواروں پر چڑھ دوڑی۔ سلطنت خداداد کا سب سے بڑا غدار پورنیہ، جو ریاست کا وزیر مالیات اور دیوان بھی تھا۔ پورنیہ نواب حیدر علی کے دور سے ملازمت میں داخل ہوا، ٹرانسپورٹ کا افسر اعلیٰ بنایا گیا، اس کے بعد وزیر مالیات اور دیوان مقرر ہوا۔ بحیثیت دیوان اور وزیر مالیات سلطنت کے کل محکموں پر اس کو دسترس حاصل تھی، اس لیے اکثر غدار اس کے اشاروں پر رقص کنا رہتے تھے۔ سلطان کے محکمہ جاسوسی کو بیکار کرنے اور آخری حملے کے وقت تنخواہ تقسیم کرنے کی غرض سے پورنیہ کا ایک بڑا بھائی بھی تھا جس کا نام وینکٹا راؤ تھا۔ 1760 میں یہ خاندان تروکمبور چھوڑ کر کرستی منگل میں آ کر مقیم ہوا۔ یہاں پورنیہ نے ایک بنیے کی ملازمت کر لی۔ اس بنیے کے تعلقات سرنگا پٹم میں بھی تھے اور اس کا شاہی محلات تک آنا جانا تھا۔ اسی بنیے کے ساتھ سرنگا پٹم آتے جاتے اس کی ملاقات شاہی محلات کے داروغہ کرشنا راؤ سے ہوئی۔ کرشنا راؤ نے ہی اس کی جان پہچان حیدر علی سے کروائی اور ملازمت کے لیے سفارش بھی کر دی۔ اس کے بعد اس نے ترقی کی منازل خود ہی طے کر لی۔ نواب حیدر علی اور ٹیپو سلطان کی نوازشوں سے اس نے اس قدر ترقی کی کہ اس کو نوبت، نکارہ، پالکی و غماری کے علاوہ طلائی چتر پکڑنے کی بھی اجازت تھی۔ اب سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ اس قدر نوازشات کے باوجود پورنیہ نے آخر غداری کیوں کی۔ ایک حوالہ
मॉडर्न मैसूर के मुसन्नफ की तहरीर से मिलता है। मैसूर की रानी लक्ष्मम्मा ने उससे दरखास्त की कि मैसूर में दोबारा हिंदू राज कायम करने में वो यानी पूर्णिया उसकी मदद करे, तो वो उस तजवीज का मुखालफ नहीं था, लेकिन उसने खंडे राव की तरह बराए रास्त बगावत भी नहीं की, यानी वो बाकायदा बगावत करने वालों में शामिल नहीं था, लेकिन साजिशों के ताने बाने बुनने में वो माहिर था। मैसूर में आमतौर पर यह बात भी मशहूर है कि सुल्तान हैदर अली ने अपनी वफात से पहले टीपू सुल्तान के नाम एक खत लिखा था, जिसमें मीर सादक और पूर्णिया को कत्ल करने की हदायत की थी, लेकिन अपनी रवायती रहमदिली की वजह से सुल्तान टीपू ने पूर्णिया और मीर सादक को कत्ल नहीं किया, बल्कि उन पर मजीद नवाजिशात करते रहे। पूर्णिया की गद्दारी आखिरी वक्त तक सामने नहीं आ सकी, लेकिन आखिरी लम्हात में जब उसको अंदाजा हो गया कि अब साजिश कामयाब हो चुकी है और सुल्तान टीपू की हुकूमत का खात्मा होने वाला है, तो वो एलानिया गद्दारी पर उतर आया और जंग के अहम तरीन लम्हात में उसने किले की जनूबी फसील पर तैनात फौज को तनख्वाह तकसीम करने की गर्ज से मस्जिद आला के पास बुला लिया और यूं अंग्रेजी फौज बाआसानी किले पर काबज हो गई। मौर्रख बासु अपनी तारीख के सफा नंबर 333 पर लिखते हैं कि यूं साजिश कामयाब हो गई और पूर्णिया को उस साजिश की कामयाबी में अहम तरीन किरदार अदा करने की वजह से रियासत का नया दीवान मुकर्रर कर दिया गया। अगरचे रानी लक्ष्मम्मा ने तिरमल राव से दीवान बनाए जाने का वादा कर रखा था, उसने इसके लिए कोशिश भी की, लेकिन मिस्टर विब ने खत लिखकर बाकायदा तौर पर रानी लक्ष्मम्मा को समझा दिया कि दीवान पूर्णिया ही बनेगा, क्योंकि पूर्णिया का जो किरदार रियासत के सकूत में था वो तिरमल राव या किसी और का नहीं हो सकता था। पूर्णिया को न सिर्फ रियासत का दीवान मुकर्रर किया गया, बल्कि यलदोस की जागीर भी उसे अता कर दी गई, जिसकी आमदनी 3 लाख रुपए सालाना थी, और ये 3 लाख रुपए आज से 227 साल कबल के 3 लाख रुपए थे। पूर्णिया का इंतकाल श्रिंगापट्टम में 1811 ईस्वी में हुआ। उसकी कोठी श्रिंगापट्टम में स्कॉट बाग के साथ वाक़ है और पूर्णिया के बाग के नाम से मशहूर है। पूर्णिया की गद्दारी के बारे में तवील अरसे तक मुकामी लोग उसको गालियां देते रहे। बाद में कन्नड़ी जुबान में एक नज्म भी लिखी गई जिसमें उसको गद्दार ठहराया गया और उसकी मुजम्मत की गई। तवील अरसे तक ये नज्म ग्रामोफोन्स पर चलती रही। अगरचे सल्तनत खुदादाद के गद्दार वक्ती तौर पर कामयाब ठहरे, बहुत सोने, बहुत सा मालो दौलत और इनामो इकराम भी हासिल किया, लेकिन इनकी अक्सरियत उसी वक्त खाइबो सर होकर मर गई। अगरचे 2 बंदे बाद में जिंदा रहे। पूर्णिया वो वाहिद गद्दार था जो अपनी वफात तक उस मालो दौलत से लुत्फ अंदोज होता रहा, लेकिन आज भी उसका नाम एक गद्दार के तौर पर ही लिया जाता है। एक तरफ टीपू सुल्तान का नाम जुर्रत व हिम्मत व बहादुरी का इस्तारा है, दूसरी तरफ मीर सादक और पूर्णिया के नाम आज भी गद्दारी की मिसाल बने हुए हैं।